إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن
صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، باہر قوم بے دڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے در دیا۔ صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے ہے رسم محبت استوار، صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار، صدیق ہی خود ذات خدا نے کہا، صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا، لوگوں میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ صاحب اور ساتھیو، تسا احباب نے میرے تو قبل جماعت دے بڑے بڑے جید خطباء اور علماء دے خطابات نو سماعت فرمایا۔ اللہ سب علماء دا اور بیان کرنا تسا احباب دا سننا اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ میرے ذمے شان اور مقام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی عظمت اور شان دا مضمون میرے ذمے لگایا گیا۔ پیغمبر دے سارے صحابہ ہی عظمت والے، مقام والے، شان والے، 1,44,000 صحابہ دے وچوں 313 بدری سب تو افضل نے۔ 313 بدریاں دے وچوں 10 مبشرہ بھی افضل نے، پھر 1400 حدیبیہ والے بھی افضل نے، پھر انہاں 313 دے وچوں اور 10 مبشرہ افضل، 10 مبشرہ دے وچوں 4 خلفاء افضل، 4 خلیفیاں دے وچوں پہلا نمبر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ اس زمین دی دھرتی تے انبیاء تو بعد اگر شان ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ انبیاء تو بعد میں کیا ہے، زمین دے اتے سب تو افضل انبیاء دیاں ہستیاں نے، انبیاء تو بعد اس زمین دے اتے اگر کوئی وجود افضل ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
اور میں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، سچ لے کے آمینہ دا لال آیا ہے اور وہ دی تصدیق کرنے واسطے میرا صدیق آیا ہے۔ ہر نبی جڑا ہے نا، بات غور نہ سنیے، مصدق بھی ہوندا ہے تے مبشر بھی ہوندا ہے۔ مبشر دا معنی ہے کہ اپنے تو بعد وچ آن والے دی وہ خوشخبری دیندا ہے کہ میرے تو بعد اے نبی آئے گا، تے پہلیاں دی تصدیق کردا ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سی میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نام احمد ہوئے گا، پہلیاں دی تصدیق کی تھی، بعد چون والے دی خوشخبری دی تھی۔ ہر نبی مصدق بھی ہے، مبشر بھی ہے۔ ہن آقا علیہ السلام نے پہلیاں دی تصدیق کی تھی، لیکن بعد ہن قیامت تک کوئی نواں نبی بولو آنا نہیں۔ تو ہن نبی علیہ السلام دے معراج دی، آپ دے معجزات دی، آپ دی شریعت دی تصدیق کرنے والا ایک بندہ چاہیے دا۔ اللہ نے پیغمبر دی تصدیق کرنے واسطے کنو بھیجے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نو بھیجے ہے رضی اللہ۔ تفسیر قمی دے اندر یہ بات موجود ہے، شیعہ دی بہت بڑی تفسیر، اور تفسیر حسن عسکری دے اندر بھی ہے کہ نبی علیہ السلام جدو معراج دی رات آسمان تے گئے، چھٹے آسمان تے آئے، شیعہ ذاکر لکھ دے عالم دین کہ چھٹے آسمان تے نا جبریل نو آقا فرماندے نے جبریل حرم تو اقصا، اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر تے کرا کے لے چلے ہیں رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر، پر دی تصدیق کون کرے گا؟ چھٹے آسمان تے میرے جبریل نے کی کیا ہے؟ محبوبہ تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی۔ تیری تصدیق کون کرے گا؟ ابو بکر صدیق کرے گا۔ جدو آقا آئے مشرکین مکہ دے اندر آن کے بات کہی تے ابو جہل بے ایمان سب تو پہلے کدے کو گیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو گیا ہے۔ آندہ ابو بکر کوئی بندہ کہے میں حرم تو اقصا، اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا، کیا تو منے گا؟ فرمایا کہندہ کون ہے؟ تیرا یار محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر یہ نہیں کیا میں پہلو پوچھ لا نا؟ فرمایا ابو جہل جے محمد کہہ رہے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، پک کہہ رہے ہیں، لا شک کہہ رہے ہیں، وہ دے کہن چ کوئی شک نہیں۔ اور ابو بکر دا مانا ہی نیکیاں دا باپ ہے، وہ نیکی نہیں جیڑی ابو بکر سے موجود نہیں۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ وہ نیکی نہیں جیڑی ابو بکر سے موجود نہیں۔ ذرا غور کیجئے، صحیح مسلم دی روایت ہے، دلیل لگائے دیتے پیش کرن، مسجد نبوی کھچا کھچ پری ہے، صحابہ دا بہت بڑا جمگٹ ہے۔ آقا فرماندے نے من منکم الیوم صائمن، کون ہے جنہیں آج نفلی روزہ رکھے ہے؟ فرمایا فقام ابو بکر، میرے ابو بکر پورے مجمع چوں کھڑے ہو جاندے نے، آندے نے محبوب جی میں روزہ رکھے ہے۔ آقا فرماندے نے فمن تبع منکم الیوم جنازۃ، کون ہے جنہیں کسے مومن دا جنازہ پڑھے ہے؟ ابو بکر کلے ہی کھڑے ہو کے آندے نے محبوب جی میں پڑھے ہے۔ آقا فرماندے نے فمن عاد منکم الیوم مریضا، جو کون ہے جنہیں کسے مریض دی تیمارداری کیتی ہے؟ ابو بکر آندے نے محبوب جی میں کیتی ہے۔ آقا فرماندے نے من اطعم منکم الیوم مسکینا، کون ہے جنہیں کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہے؟ پھر میرا
صدیق کلا ہی کھڑا ہوندا پورے مجمع دے وچوں، محبوب جی میں مسکین نو کھانا کھلایا ہے۔ آقا فرماندے نے صدیق 4 کم تو کر کے آیا ہے، جنت دے 8 دروازیاں دا ٹکٹ میرے کولو لے جا۔ 4 کم تو کر کے آیا۔ نبی نے کنی دفعہ ابو بکر نو اپنی زندگی جی جنتی آکے ہے؟ 27 مرتبہ۔ اہل حدیثو، بریلویو، دیوبندیو نوٹ کرو، 27 مرتبہ جنتی آکے ہے۔ ابو بکر تو جنتی ہے۔ اور آج دا کوئی خناس کالے منہ والا، کالی زبان والا، کالے چہرے والا تے کالے لباس والا، وہ زبان چو بکواس جنی مرضی کرے، جنوں رب جوڑ چھڑے انہوں کو کائنات دی طاقت توڑ سکتی ہے؟ وہ بولو دے صحیح۔ آقا فرماندے نے انا و ابو بکرن و عمر خلقنا من تربت واحدہ المتفق والمفترق، خطیب بغدادی دی کتاب عربی۔ فرمایا دنیا دے لوگوں میں تے ابو بکر و عمر اسی ایک ہی مٹی چو پیدا ہوئے ہیں تے ایک ہی مٹی چ دفن ہووانگے، ایک ہی مٹی چو اٹھائے جاوانگے۔ مٹی کتھوں لئی؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو آنا ابو بکر و عمر دے خلاف بکواس کرنا ہے، اللہ نے انہاں نو پیدا بھی جنت چو کیتا ہے تے جنت چی زندگی گزاری ہے، جنت چی ستے نے، جنت چو ہی اٹھائے جان گے۔ تو جنہ مرضی پونکنا کو پونکے گا، تیرے پونکنا انہاں نبی دے روزے چو نہیں نکلنا۔ اور اگلی حدیث سنو، اما عائشہ دا جڑا حجرہ ہے او دے تے روزانہ بلا ناگا 70,000 فرشتہ آسمان تو رحمتہ لے کے نازل ہو رہے ہیں۔ میرے ابو بکر و عمر دی قبر تے بلا ناگا 70,000 رحمتہ نازل ہوندیاں نے۔ تو جنی مرضی بکواس کر، انہاں روزے چو نکلنا وہی پہ پہنچی خاک جہاں کا قدیر تھا۔ میرے علامہ احسان دی مٹی کی تھو لئی لگ دے ہاتھے بھی گل ہو جائے، وہ بول دے رہی۔ 35 ہجری چ قبر بنی ہے حضرت عثمان دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے حضرت عثمان دے قدمت میرے علامہ احسان دی قبر ہے۔ 10,000 صحابی اور صحابیات بقیع دفن نے، جتھوں قبر پڑھ دینے کوئی نہ کوئی میت نکل ہوندی ہے۔ کیوں؟ نبی دے صحابہ دے وجود دا ایک خاص ہے کہ پیغمبر دے صحابی دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، یہ خاص ہے حدیث نبی علیہ السلام کہ 6-7 وجود ایسے نے جنہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھائے گی، جی میں دفن کیتا ہے وہی قیامت تک رہنے۔ پہلا وجود انبیاء دا، دوسرا وجود شہداء دا، تیسرا وجود صحابہ دا، چوتھا وجود اولیاء دا، اور پنجواں وجود و قرآن دا قاری تے حافظ جدو دنیا تو جاندہ ہے۔ وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ نے زمینے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری حافظ آ رہا ہے، دا گوشت نہ کھائیں۔ زمین آندھی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے۔ انبیاء دے وجود قیامت تک کوئی رہنے نے، تے صحابہ دے وجود بھی قبران چے قیامت تک کوئی رہنے۔ حضرت علامہ شہیدی جدو قبر کھودی گئی، وچوں کوئی ہڈی دا ذرہ بھی نہیں نکلیا، کوئی وجود نہیں نکلیا، کوئی قبر نہیں نکلی۔ رب کائنات نے 35 ہجری تو لگ کے علامہ احسان تے دفن ہون تک وہ جڑا زمین تا ٹکڑا ہے وہ بنایا ہے تے میرے علامہ احسان واسطے بنایا۔ اور لوگ
انہاں نو نہ جگائے ستی قوم رہن دے نو توجہ وہ جڑا ٹکرا کدے واسطے بنایا حضرت اللہ ایتھے ہن زندہ دیاں تصویراں لگیاں نے جدے ایئرپورٹ تے گٹ آؤٹ فرام دی مکہ اور مدینہ بول دو زندہ دیاں اے زندہ نہیں اوتھے جا سکتے ساڈے مر کے بھی اوتھے جان دے بکواس کر دیو اہل حدیث کے خلاف وہ بول دے نہیں مسلک اہل حدیث الحمدللہ ایویں سچا سچا کھرا ہے جس طرح سورج دے چرن اندر شک کوئی نہیں اس طرح میرے مسلک دی حقانیت بھی شک کوئی نہیں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتھے ستے نے بولو جیڑے نبی نو دی کشتی چ سو گئے او جنتی نے تے جیڑے نبی دے روزے چ سو گئے جیڑے نبی نو دی کشتی سوار ہو گئے او دے جنتی چ جیڑے روزے ہی سو گئے اونا دے جنتی ہون جی شک کر دیو ما بین بیتی ہوا منبری روزہ من ریاض الجنہ ابو بکر انہوں آندے نے جڑا نیکیاں دا باپ ہوئے صدیق انہوں کہندے نے جڑا گفتار دا بھی سچا ہے کردار دا بھی سچا ہے صادق دا معنی سچا ہوتا ہے صدیق دا معنی سچا نہیں یہ نوٹ کرو صدیق انہوں کہندے نے جڑا کردار دا بھی سچا ہے گفتار دا بھی یہ ہن معنی میں قرآن جو پیش لگا کر نبی یوسف نے جدو لینوا سے گئے نا جی عزیز مصر نے تھانوں بلا رہے ہیں تے نبی یوسف آندے نے میں اس وقت تک جانا ہی نہیں جب تک مصر دیاں عورتیں نہ کہن میری پاک دامنی دی گواہی نہ دین جدو نبی یوسف علیہ السلام نے پیغام بھیجیا ہے مصر دیاں عورتاں نو بلایا دسو کی خیال ہے تہاڈا یوسف دے بارے مصر دیاں عورتاں دیاں نے یوسف ایھا الصدیق یوسف کردار دا بھی سچا ہے تے گفتار دا بھی وہ بولو دے صحیح گفتار دا بھی سچا ہے صدیق آندے ہی انہوں نے جڑا کردار دا بھی سچا ہے گفتار دا بھی سچا ہے آؤ زبان دا بھی سچا ہے کردار دا بھی سچا ہے حوالہ پیش کرنا چاہنا قرآن جو محسرہ کر کے یہودیاں دا مدرسہ لگ گئے تے میرے ابو بکر کولوں دی ننگ دینے پہ تے یہودیاں دا ایک عالم کہندہ ہے آندہ مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی گنیاں میرے ابو بکر دے کانچے دی آواز پہ جاندی ہے ابو بکر انہاں دے مدرسے دے اندر داخل ہوندے نے آن کے یہودیاں دے عالم نو تھپڑ مار دیتا ہے سارے یہودی کٹھے ہو کے آمینہ دے لال کو آ جاندے نے تھوڑے یار ابو بکر نے ساڑے عالم نو تھپڑ مارے ہے تے اسی قصاص لینا چاہنے ہیں ابو بکر نو بلایا جاندہ کی گل ہے ابو بکر آندے نے محبوب جی انہاں دا عالم جیڑا سی یہ گل کہہ رہا سی مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی گنیاں میری غیرت نے جوش ماریا میں تھپڑ ماریا یہودیاں دے نہ ہے گل کئی نہیں آقا فرماندے نے ابو بکر گواہ پیش کر کی پیش کر گواہ پیش کر ہن گواہ تے ہے کو نہیں سی کلے صدیق ہی سن کلے صدیق ہی سن اللہ دے رسول گواہ کوئی نہیں فرمایا گواہ کوئی نہیں تے تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا عرشاں دے رب نو جلال آیا فرمایا جبریل جلدی جا تے جیڑی گواہی آج میں دین لگا صدیق دی صداقت دی ایک گواہی نو اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کرنا ہے قیامت تک ممبر و محراب کے علماء قرآن پڑھ دے رہن گے صدیق دی صداقت دے تذکرے کر دے رہن میں کیا صدیق دے کرانے والے ہو تھوڑی عظمت ہی بڑی امی عائشہ تے الزام آئے نبی یوسف تے الزام لگا دودھ پیندہ بچہ بولے ہے جریج ولی تے الزام لگتا ہے دودھ پیندہ بچہ بولے ہے اگے آؤ اماں مریم تے الزام ہوندہ تے دودھ پیندہ بچہ بولے ہے
جدو ابو بکر تے اما عائشہ تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولے ہے. امی عائشہ تے الزام ہوندا پوری سورہ نور ہی نازل کر دیتی ہے. اللہ نے قیامت تک قانون ضابطہ بنا دیتا ہے. تے ابو بکر تے الزام آیا ہے فرمایا دی گواہی زمین تے کوئی نہیں دے رہا. اللہ دینے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. عربی گرامر دی روح نہ لام تقید دا تے قد تحقیق دا. یہ آؤں ہی ہوتے ہوئے جتے گل بڑی اہم ہوئے. گل بڑی اہم ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین لقد جاءکم رسول من انفسہم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. کہتے اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. کہتے اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہتے اللہ فرماندے نے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا. کہتے میرے اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. میرے محبوب جی جدو انہاں نے کیا سی اللہ فقیر ہے اسی غنیاں اسی آسمان تے انہاں دیاں گلاں نو سنوی لیا سنکتبو اسی قیامت تک انہوں قرآن چوی درج کر دیتا ہے. محبوبہ انہاں دیاں گلاں چنا اے یہودیوں نے جڑے بغیر کسے وجہ تو انبیاء نو قتل کر دے رہے ہیں. محبوب جی اے یہودی جھوٹے میں میرا صدیق سچا ہے. ہونا کہ صحیح بخاری مولانا داؤد راسی حاشیے چونا حدیث آتی سکے بان یہ تھے قرآن میں صدیق آکھے ہے. ابو بکر دے باپ ابو قحافہ ابو بکر نو لائے اپنے بابد خانے سے کہنے لگے پتر تو ایتھے بتانی پوجا کر تے میں ذرا چارہ لے کے انہاں ڈنگرہ واس. ہن سامنے بت پے نے. ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہیں گمراہی بھی شرک نہیں کیتا. ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہیں گمراہی زنا نہیں کیتا شراب نہیں پیتی جوا نہیں کھیلیا. تو صدیق تے تبرہ کرنا ظالمہ صدیق دی تے کفر والی زندگی بھی پاک ہے. ایویں رب نے چن کے نہیں بنایا. اور سب تو پہلے زمین کی دھرتی تے صحابیت کا لقب ملیا تے میرے صدیق نو ملیا. شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر عظمت صحابہ میرے پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. اور 1,44,000 صحابہ چوں بھی ہے کسے نو تمغہ حاصل نہیں. ابو بکر دا باپ صدیق ابو بکر خود صدیق اگو بیٹے صدیق نواسے صدیق بیٹیاں صدیقہ بیٹیاں صحابیہ خود صحابی باپ صحابی بیٹے صحابی نواسے صحابی. تو کائنات ایسا لے آؤ تے صحیح. اور پورا صدیق دا کرانہ نبی دا ہمراہ اگے چل کے دس نہ کیویں ہمراہ پورا کرانہ. باپ نے کیا پتر ایتھے بتاں دی پوجا کر
بت سامنے پے نے ابو بکر آندے نے تھوڑے اگے کھانے پے نے کھاندے کیوں نہیں الا تاکلون کھاندے کہ میں کیا اج دا مولوی ہوندا نے آپ کھانے ہیں تو انہیں کہنا ہی نہ تے انہاں دا ہی لگنا بول دے ایویں ہی ہے بھی نہ انہاں دا ابو بکر آندے نے کھاندے کیوں نہیں میرے ابو بکر آندے نے میرے کپڑے پھٹے نے کپڑے ہی دے دیو پھر بھی نہیں بولتے آندے نے بھوک لگی ہے پھر بھی نہیں بولتے آندے نے روٹی دے دیو وہ پھر بھی نہیں بولتے ابو بکر نو غصہ آیا کہے دی پھڑ کے تہون لا چھڑی کہے دا سر لا چھڑیا کہے دی باں لا چھڑی کہے دی لت لا چھڑی باپ آیا نا باہروں ابو کو حافا تے آن کے ویکھیا بتاں دا واڑا اجڑے ہے واڑا اور صدیق ہے کی کیتا ہی ابو بکر ابا جی انہاں کو روٹی منگی کپڑے منگے انہاں نہیں دیتے منو غصہ آیا میں انہاں نو ماریا انہاں نو کہو منو مارن فرمایا پتر ابو بکر بڑے بھلے مانس نے کسے نو کچھ آندے ہی نہیں بول دے نہیں ایڈے بھلے مانس سانو نہیں خدا چاہیے بڑے بڑے مانس نے کسے نو کچھ آندے ہی نہیں پھڑ کے گھر لے جاندے نے اپنی بیوی ام خیر نو جا کے آندے نے تیرے پتر ابو بکر نے کی نیر مارے ہے اوتھے پتاں دیاں لتاں باواں توڑ دتیاں نے تے ام خیر کی آندی ہے وے ابو کو حافا جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے ساڈیاں کی انہاں جوڑنیاں نے تے نال الفاظ کی نے حدیث دے ذخیرے چ فرمایا ابو کو حافا ابو بکر نو کچھ نہ آکھی جتن ابو بکر نے پیدا ہونا سی منو آواز آئی سی ام خیر میں تینو اج پتر لگا دین جدا عرشہ تے نام ہے صدیق رکھ دیتا ہے فرشہ تے نام ہے عتیق رکھ دیتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کائنات چلے ہوتے صحیح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے صرف فرشاں دے لوگ ہی ابو بکر نو صدیق نہیں آندے عرش مولا دے فرشتے بھی صدیق آندے دین والے صدیق نہیں آندے کو کائنات چیسا بخاؤ تے صحیح ابو بکر صدیق کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عتیق عتیق کنو آندے نے جڑا جہنم تو آزاد ہو انہوں عتیق آندے قرآن کے اندر ایک سورت ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی قرآن کی سورت ہے کہ نہیں تفسیر خازن میں پڑھ رہا تھا حافظ صاحب امام خازن آندے نے اس سورت کا نام دجا نام ابو بکر صدیق ہے یہ سورت نازل ہی صدیق دی عظمت چوئی قرآن دے اوراق دی ورق گردانی دے کرو صدیق نو گالیاں دینے والا پہلے تے سوچو کہ ابو بکر کون ابو بکر ہے نبی دے مصلی دا ثانی امام ابو بکر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت بیان کر رہے ہیں عبدالرزاق طاہر صاحب اہی علی دی عظمت دے منکر نہیں اسی تے علی دا نام لے رہے ہیں بابوزو ہو کے لے رہے ہیں تو چرس پی کے پنگ پی کے علی علی آنے پنگ پی کے آندہ علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے وہابی بتھیرے ہیں بندے دا پتر نہ یہ پنگ تے چرس پی کے کہہ رہے ہیں لیکن نبی دی زندگی دے اندر نبی دے مصلی تے 17 نمازاں پڑھائیاں نے کنے او بولو دے صحیح ابو بکر نے پڑھائی نبی دی زندگی نبی دی زندگی آخری ایام نے حدیث صحیح بخاری دیئے جگان دے پیر بیمار ہو گئے نے تے بے ہوش ہندے نے ہوش ہوندہ ہے تے بلال آئے الصلاة الصلاة یا رسول اللہ پھر بلال چلے گئے پھر دوجی دفعہ آئے پھر تیسری دفعہ آئے میرے پیغمبر نو ہوش ہوندہ اماں جی عائشہ فرمان دیا نے محبوب جی صحابہ دیا نظران تھوڑے حجرے تے اتے گڑیاں نے کہ جگان دے پیر ہون آن کے نماز پڑھان تے 3 دفعہ بلال بھی آن کے صلاة صلاة کہہ گیا ہے آقا فرمان دے نے مرو ابا بکرل فالیسلی بالناس
یہ حدیث صحیح بخاری کے علماء اکرام 27 مرتبہ آئی ہے، 27 مرتبہ، یعنی امام بخاری نے اس حدیث کے 27 باب بنے، 27 باب۔ ہن مینوں اے دسو جدو نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اوتھے علی ہے سی کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح، حسن ہے سی کہ نہیں؟ حسین ہے سی کہ نہیں؟ حضرت عباس چاچا ہے سی کہ نہیں؟ سارے موجود، علی دی موجودگی کیا ہے؟ اگر اعتراض کرنا ہوتا کہ علی ادوں کر دے، وہ بول دے نہیں، حسن کر دے، حسین کر دے، لیکن اعتراض کسے نہیں کیتا؟ اعتراض کنے کیتا؟ اما عائشہ۔ محبوب جی میرے ابو دا دل نرم ہے، وہ دے کو تھوڑے مسلے دے کھلوتا نہیں جانا، تو عمر نو کبو ہاں نماز پڑھائے، عمر نو کہہ دیو، فرمانی عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اما عائشہ پھر فرمانی ہے عمر نو کبو، فرمانی عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اما عائشہ پھر فرمانی ہے سونے عمر نو کبو، فرمایا نہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اما عائشہ پھر فرمانی، آقا فرماتے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا، رشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، یا اللہ، اللہ انکار کر رہا ہے میرے رب نو میرے مسلے تے صدیق تو علاوہ دجا وارا ہی نہیں۔ اگر اعتراض کرنا سی تو جا کے اعتراض کرنا، تو نبی پاک نہ کرو، سادے نہ اعتراض کرنا کر دیں کہ حضرت علی کو خلافت کھوئی گئی۔ تھوڑا مشکل کچھ آئے لئی ٹھیلا ہی جڑا خلافت بھی کھوا بیٹھا ہے، بول دے نہیں۔ ہائے اگلی گل، وابیو خوش ہو جاؤ، ایک میں بات بڑی پیاری لگا کرا، علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں نہ سننا، علی دی جتی میرے سر دی پاک گل ٹھیک؟ بولو فاتح خیبر، فاتح خندق، حسنین دا باپ، فاطمہ الزہرا دا شوہر، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، علی دی جتی میرے سر دی پاک۔ لیکن ایک بات کرنا چاہتا، صرف گجرا والے دے زاکرہ نو چیلنج، پوری آل ورلڈ شیعہ دے زاکرہ نو چیلنج، نبی دی زندگی دی ایک نماز بکھا دیو جیڑی علی نے نبی دے مسلے تے پڑھائی ہوئے، میں یوسف مسروری اس زاکر نو ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ دے وزن دے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا تے مسلک علی حدیث چھڑ دیا۔ آؤ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہاں جی ہاں جی، حضرت علی موجود بھی نے مدینے سے، پھر بھی عبداللہ بن ام مکتوم امام ہے۔ کون امام ہے؟ حضرت علی مدینے سے موجود، لیکن فرمایا عبداللہ امامت تو کرا، نماز بھی تو پڑھانی ہے، اذان بھی تو کہنی ہے، جمعہ بھی تو پڑھانی ہے۔ علی دی توہین نہیں، معاذ اللہ، استغفر، جڑا علی دی شان دا منکر ہے میرے ہاں مسلمان نہیں۔ من سب علی فقد سب، من آزا علی فقد آزانی، من احب علی فقد احبانی۔ جدا دل علی دی محبت تو خالی وہ بندہ منافق۔ لیکن ایک اور چیلنج کرنا چاہتے، آپ سب کر دیا، جاؤ اسی اپنی مسجد دے اندر کانفرنس رکھ رہے ہیں، امن دی دعوت دے رہے ہیں، پیغام لڑائی دا پیغام نہیں۔ اہل حدیث لڑائی مٹاندا ہے، لڑائی کراندا نہیں۔ اسی اپنی مسجد سے اہل بیت دی شان بیان کر رہے ہیں، حضرت علی دی عظمت، حسن حسین دی عظمت، اہل بیت دی عظمت میں بیان کرنا۔ آؤ میری مسجد چاہو، اسی اہل بیت دی عظمت بیان کر رہے ہیں، اور کہنے جڑا علی نو جنتی نہیں مندا پکا بے ایمان، جڑا حسن حسین نو جنتی نہیں مندا پکا بے ایمان، فاطمہ نو جنتی نہیں مندا پکا بے ایمان۔ میں اپنی
دی مسجد اہل بیت دی شان بیان کرنا، تم ہی اپنے امام واڑے چ شان ابو بکر و عمر بیان کر. کیوں جی؟ تم ہی اپنے امام واڑے چ جلسہ رکھنا، شان ابو بکر و عمر عثمان اما عائشہ دی عظمت بیان کر، ساریاں لڑائیاں مک جان. میں کہنا علی جنتی، حسن جنتی، حسین جنتی، فاطمہ جنتی، تم ہی کیا ابو بکر جنتی؟ تو کیوں نہیں آتا؟ تو کہہ عمر جنتی، عثمان جنتی، عائشہ جنتی. تیری زبان تے چھالے ہوئے نے، تو نہیں آتا؟ تینوں موت پہ دی ہے. سن 61 ہجری کربلا دا واقعہ ہوا. حضرت ابو بکر و عمر عثمان و حیدر یہ 35 ہجری تک تینے خلافات چلے گئے. تے 61 ہجری جو واقعہ کربلا ہوندا ہے، ظالمہ واقعہ کربلا دی آڑ لے کے نہ تیناں نو گالیاں دینا اور رولا پایا باغے فدق دا. سن لو صحیح بخاری، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں نے. حضرت ابو بکر دیکھو کہ میرے باپ دا باغ وراثت دا اوے باغ فدق میں نو حصہ چاہیے. تے نبی علیہ السلام دے اس یار غار نے حدیث سنائی صحیح بخاری. فرمایا فاطمہ تیرے ابو نے فرمایا سی کہ نبی دا ترکہ صدقہ آل رسول تے حرام ہے. نبی دا ترکہ، او بھابیو یاد کرو، نبی دا ترکہ صدقہ آل رسول تے حرام ہے. فاطمہ نے حدیث سنی، چپ کر کے واپس حدیث مصطفیٰ سنی، ان یقولوا سمعنا واطعنا. حدیث سنی واپس اور حیران ہو جاؤ بھائیو. حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس، حضرت عمر دے دور چ بھی چیف جسٹس رہے، حضرت عثمان دے دور چ بھی چیف جسٹس رہے، حضرت علی. ہاں جی بول دو. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دور خلافت چ باغ فدق نہیں سی ہے، ادو ہی لے رہے. کیوں نہیں دیتا؟ ابو بکر نے کیوں نہیں دیتا؟ نبی دی حدیث ہے، نبی دا ترکہ کیے. او بولو تے صحیح. یہ تھے جھوٹیاں کہانیاں سنائیاں جاندیاں نے. بی بی فاطمہ ناراض رہیاں، حضرت عمر کو آئیاں انہاں دروازہ ماریا، سنگ پاڑ پاڑ کے ذاکر قلب دے الو دیو پٹھیو حرام زادیو پل کھچو کھچو چن وال کھچو. حیا نہیں ہوتی. اور جاؤ میں بات میں بانگے دول کہنا، دنیا کا کوئی ذاکر اہل حدیث دے خطابات دے سامنے آئے، حدیث دے ذخیرے جو ایک حدیث پیش کرو، صرف ایک حدیث کہ حضرت علی نے ابو بکر دی خلافت تے اتے اعتراض کیتا ہوئے، عمر دی خلافت تے، عثمان دی خلافت تے اعتراض والی ایک حدیث وکھا دے اور رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا اسی اس ذاکر نو منہ منگیا انعام دے دیں. جاؤ ایک حدیث ہی وکھا دے. حضرت علی نے اعتراض ہے. یہ حضرت علی نے اعتراض سی، پھر 2.5 سال تک ابو بکر دے پیچھے نمازاں کیوں پڑھیاں؟ فاطمہ فوت ہوئیاں، جنازہ مسجد نبوی جائے، فاطمہ نے غسل کنے دیتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی اسماء بنت امیس. اور تیمارداری کنے کی تھی؟ ابو بکر صدیق دی بیوی نے. جنازہ مسجد نبوی جائے. تیری کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، تیری کتاب جلاؤ العیون ملا باقر مجلسی دی، میری کتاب سنن ترمذی. تیری کتاب، اپنی کتاب نہیں، تیری کتاب. اپنی کتاب دی گل نہیں کر رہا. جنازہ مسجد نبوی چاہے، حضرت علی کھڑے نے، ابو بکر پیچھے کھڑے. ہائے ہائے ہائے. حضرت علی آندے نے ابو بکر آئی نا، ابو بکر. ابو بکر آندے نے جی. فرمایا ہو جنازہ پڑھو. فرمایا نہیں، بیوی تیری ہے، بیٹی نبی دی ہے، تھوڑا زیادہ حق ہے.
حضرت علی آدھے نے بڑا دل کرتا ہے میں جنازہ پڑھاواں، لیکن نبی دی حدیث میرے کان چ گردش کر رہی ہے، جس امت دے اندر ابو بکر موجود ہوئے وہ دوجا مصلی تے نہیں کھلو سکتا۔ پھر جنازہ کنے پڑھایا؟ اونچی بولو۔ پیچھے علی نے پڑھیا، حسن نے پڑھیا، حسین نے، حضرت عباس نے، آل ہاشم نے پیچھے پڑھے۔ اعتراض کس چیز دا؟ اعتراض کرنا ہی تے علی دے کر، اعتراض کرنا ہی آمینہ دے لال تے کر۔ وہ گل ٹھیک ہے نا؟ بولو دے صحیح۔ ایک حدیث اور سنان لگا، کتاب السنہ، سنن نبی داؤد، حدیث نمبر 4607 اور 61، حسن درجے دی روایت۔ اگر روایت سکا نہ ہوئے پوری زندگی اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں چڑھا سکتا۔ اور حدیث بھی ایسی، خدا دی قسم کھا کے کہنا، صدیق دی صداقت اور صدیق دی خلافت اور امامت دا تذکرہ۔ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، نماز دا ٹائم ہویا، صلا صلا یا رسول اللہ، آقا فرماندے نے بلال کسے نو کہہ دیو نماز پڑھائے۔ بلال نے آن کے مسجد نبوی چ نظر ماری ہے، صدیق نظر نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا عمر جی نماز تسی پڑھا دیو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی تے کھڑے ہوئے نے، بلال نے تکبیر کہی ہے، حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر۔ عمر دا طبی طور تے آواز بڑا اچھا سی۔ حضرت عمر کنے جوان سن، اپنے پیر تھلے چمڑا لیا، 7 بندیاں نوں کیا چمڑا تو ہی کھچنا ہے، وہ 7 بندے کھچ رہے نے، عمر نے اٹھے پیر ہی رکھے ہے، چمڑا ٹوٹ گیا، عمر دے پیر تھلے ہونی نہیں گئے۔ سالمہ عمر نوں گالیاں تے دے من عمر نوں عمر دراز ہو دی، انشاءاللہ روے عمر دا دردی۔ میں تے ویکھی ہے عمر دے درد تے لکھاں دی عمر سمر دی۔ عمر دی شان پوچھنیاں حسین کو لو پوچھ، جدے کرتی ہے حیدر دی۔ حیران ہے یوسف مسروری بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزرتی۔ عمر نو بڑا کٹ دا کر، جو جدو بچے نو داخل کران جاندا ہے ماسٹر آندا کنی عمر ہی بچے دی، کٹ کتھوں کڈے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ اللہ اکبر، تے نال حجرے چ آواز گئی، جگاں دے پیر اٹھے، چہرہ سرخ، تے جیڑی پٹی مسجد نبوی کھول دی ہے نا، آقا او دے نہ منہ لا گیا، لا لا نہیں نہیں اینا صدیق۔ اور اعتراض کرنا جے آمینہ دے لال تے کرو، اینا صدیق، میرا صدیق کتھے دے۔ نماز مکمل ہو گئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابہ نے دسے ابو بکر ہے واقعہ پیش آیا ہے۔ ابو بکر جگاں دے پیر دے حجرے جمع عائشہ دے حجرے جاندے نے، آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتے گئے سو؟ اللہ دے رسول میں مدینے تو باہر گیا سا، نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا جاؤ صحابہ نو کٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دیو۔ محبوب جی نماز تے حضرت عمر نے پڑھا دیتی ہے۔ فرمایا مینوں بھی پتہ ہے عمر نے پڑھا دیتی ہے، پر تسی دوبارہ پڑھاؤ، تھوڑی فرضی ہو جائے گی، اینا دی نفلی ہو جائے گی۔ کیوں؟ میں آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ظالموں اس صدیق نو گالیاں دے دے جدے بارے چاکا نے فرمایا سی سب تو پہلے کلمہ صدیق تو پڑھے ہے، قیامت تک جنہیں لوگ کلمہ پڑھن گے صدیق تینوں برابر دا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ اب اہلا جنہیں کلمہ پڑھنا ہی سارا ثواب صدیق دے کھاتے جی جانا۔ ایک دن ابو بکر و عمر آپس لڑ پے، چکلس ہو گئی تھوڑی جئی، ابو بکر جمالی ہے عمر جلالی ہے۔ حضرت
ابو بکر نے عمر کولو معافی منگی ہے، عمر نے معاف نہیں کیتا۔ آقا فرماندے نے بلال اعلان کر دے، پوری مسجد پر نبی پڑھی گئی، آقا منبر تے بیٹھ گئے۔ آقا فرماندے نے منو اودوں صدیق نے منیا جدوں عمر نے نہیں سی منیا، اور جدوں منو عثمان نے نہ منیا ادوں ابو بکر نے منیا۔ جدوں مکے چ سارے تردید کر رہے سن، کلا صدیق میری تصدیق کر رہا سی۔ میری وجہ تو تسی میرے صاحبی میرے دوست نو تسی معاف کیوں نہیں کر دے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابیت دا اعلان قرآن دے 30 پارے اٹھاؤ، 30 پاریاں دے اندر صدیق دی صحابیت دا اعلان قرآن نے کیتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اور ایک اور نقطے دی بڑی گل جی، نبی نے پوری زندگی صدیق نو اپنی مائیت چوں نہیں کڈیا، رب نے بھی نہیں کڈیا۔ جدو سارے کافر سور چ پیچھے پہنچے نا، سونے تے مگر آ گئے نے، تے آقا فرماندے نے صدیق غم نہ کھا، موسیٰ دیاں فوجاں دریا تے چڑیاں، پیچھے فرعون دیاں فوجاں، اگے موجاں، کہن لگے موسیٰ رڑے تے چاڑ کے مروان لگے۔ تے نبی موسیٰ آندے نے ان معی ربی، او پریشان نہ ہو وہ میرے نہ میرا رب ہے۔ ایتھے صدیق نے جدوں کیا محبوب جی کافر پیچھے آگے نے، آقا فرماندے نے لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق پریشان نہ ہو ساڑھے دعا نہ تیجا رب ہے۔ اپنی مائیت چوں نہیں کٹے۔ تے قرآن بھی کہہ رہے ہیں مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ پہلا نمبر نبی دے، دوجا نمبر بولو بولو۔ اور نبی دی زندگی دے 2 سفر نے تاریخی انج بے شمار، ایک سفر معراج دا، ایک سفر ہجرت دا۔ معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنیا تے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنیا۔ اگلی گل بھی ہن سنو نا ذرا، جبریل سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڈ گیا۔ مولانا سلیمان یزدانی صاحب، علماء کرام، جبریل موڑ تک گیا ہے، صدیق توڑ تک گیا ہے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، خلیفہ اول حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسرور صاحب۔ یہ تھے نہیں سونیا، وہ جبریل سی جڑا سدرۃ المنتہا دے ساتھ چھڑ گیا۔ ابو بکر ہوندا مر جاندا تیرا ساتھ نہ چھڑ جاندا۔ ہائے ہائے، جبریل نبی نو لین واسطے آیا۔ اگے فرق سمجھو، اللہ تیرے نبی نو لے آما، فرمایا جبریل آپ جاؤ، تو لے کے آ۔ جبریل نبی نو لین آیا۔ جدو معراج دے سفر دی واری آئی نا، جبریل لین آیا۔ اللہ ہجرت دے سفر واسطے ساتھی چاہیے دے، محبوبہ انہیں تیرے گھر نہیں آنا، تساں آپ او دے گھر جا۔ فرق ویکھو، دروازہ کھڑکایا، کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایتھے گل آئی، فرمایا ابو بکر تھوڑا جہا علیحدہ ہو، تیرے نہ پردے دی گل کرنی ہے، قراز دی۔ تے ابو بکر کی آندے نے محبوب جی میرے بچیاں چ بہ کے گل کرو، مر جان گے تیرا راز آؤٹ نہیں کرن گے۔ پورا کرانا ہی نبی دا ہمراہ۔ اور پھر ہجرت دے دن جدو آقا نکلے، کوئی ایسی چیز وکھا دیو جڑی نبی کو صدیق دی نہ ہوئے، کوئی ایک چیز وکھا دیو جڑی اونٹنی تے نبی بیٹھے، اونٹنی ابو بکر دی، اونٹنی دی مہار پکڑن والا عبد
عبداللہ بن عریقت، عامر بن فہیرہ، دونوں ابو بکر دے غلام. اور سمانے سفر جس چادر چ بنے ہیں وہ بھی امی عائشہ صدیقہ دے سر دی. تے 3 دن تک جڑا سور چ بکریاں دا دودھ جاندا رہا وہ بھی ابو بکر صدیق دیاں. کیڑی چیز ہے جڑی نبی کو صدیق دی نہیں؟ شرم نہیں جی آؤندی؟ آقا حکم فرمایا اللہ نے کیا مکہ چھڈ کے مدینے ٹول جائے تے ابو بکر نو نال لے جا. صحیح بخاری. ابو بکر کی سمانی یا رسول اللہ، رسول میرا نام لے کے اللہ نے کہا ہاں صدیق تیرا نام لے کے. فبکا ابو بکر، ابو بکر اچھی اچھی رون لگ. آقا حکم او بھائی یو ٹیڈیو انہوں نے باؤ تھلے بھائی تھلے بندے دیو پترو تو ہی کدھر چلے ہو؟ جتیاں چکنیاں جی جان لے. توجہ. اللہ رسول میرا نام لے کے فرمایا ہاں. مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب کہہ رہے ہیں نبی دے بستر تے علی ستا ہے. میں کہا بالکل ستا ہے. ایک ملنگ کہنے لگا نبی دا بستر اتے علی ستا ہے، بستر پاک علی پاک. میں کہا علی نو تو میں اوے بھی پاک ماننا. علی پاک ہے، نبی دے بستر تے سون دی وجہ تو ہی نہیں پاک، علی ویسے بھی پاک ہے. لیکن تیری گل دا جواب تے دینا چاہنا میں مجبور ہوں. بولو میری مجبوری ہے. میرا نام یوسف مسرور. اہل حدیثوں کی کستوری، اہل حدیثوں کی کستوری، تیری مجبوری میری مجبوری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری مجبوری کیوں جی بھائی امجد صاحب؟ نبی دے بستر تے علی ستا ہے، علی پاک ہے. میں کیوں پاک ہے؟ بستر نبی دا ہے. میں کہا چلو بستر نبی دا ہے اتے نبی ستا، بستر پاک علی ستا، علی پاک تے جدی گوچ بستر والا خود ستا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیوں جی وہ پاک نہیں؟ ادھر تے نیندر آ گئی، ادھر تے نیندر بھی نہیں آئی، کیونکہ بستر نبی دا ہی نیند تے ہونی سی. ادھر تے کالا ناگ ڈنگ پیا مارتا تے یار نو جگایا ہی نہیں، اٹھایا ہی نہیں. آنسو ڈگے نے چہرہ مصطفیٰ دے، اکھاں کھولیاں یار کی ہوئی. سونیا کالے ناگ نے ڈنگ مارے ہے. ابو بکر پریشان نہ ہو، دارو شفا بھی تیرے نالی ہے. دارو شفا بھی تیرے نالی ہے. لب لائی ابو بکر دی اڈی تے، لب لگی علی دی اکھ تے. آندہ جیڑا فرق اکھ تے اڈی دے وہی فرق شان علی تے صدیق دے. میں کہا نانا مولوی اوے گل نہ کر، تینو حکمت دی سمجھ نہیں آئی. میں سمجھانا نکتہ کی ہے، حکمت کی ہے. فرمایا علی میں تیری اکھ تے لب لا کے ٹر چلے آواں، ابو بکر دی ایڑی تے لا کے ٹر چلے آ. علی اینا اکھانا ابو بکر دے پیراں ول ویندا جائیں، جو صدیق کردا جائے تو بھی کردا جائیں. محبوب جی کی حکم ہے؟ اللہ نے کہا صدیق نو نال لے جا. کار یار صدیق تیاری، ساڑی ازلاں تو اے یاری، ہجرت دی منزل باری، ساڑی ازلاں تو اے یاری. میری حاضر آقا جانے، جند جان کراں قربانے، میرے وس وچ نہیں انکاری، ساڑی ازلاں تو اے یاری. میرے آقا دیاں تلیاں پھٹ گئیاں، پیر سج گئے، صدیق دیاں نگاہاں پئیاں، اکھاں چوں آنسو آ گئے. روندے روندے کی آندے نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے، ہن کس لئی کندے میرے، تیری بن جاواں اسواری. گھوڑے دے اتے نہیں بیندا، تھلیوں دی ننگ دا. میں پوچھیا یہ گھوڑے دے اتے کیوں نہیں بیندا؟ یہ تے نبی دا نواسا سوار ہے. میں جھوٹ بولنا چولے، حضرت حسین تے اونٹ تے چڑھ کے کربلا چ گئے نے، گھوڑے تے چڑھ کے گئے ہی نہیں. اینو گھوڑا ثابت تے کرو. لامیاں بوجھ نہ ہون تے اتے کیوں نہیں بیندا؟
گھوڑا حسین دا میں حسین دا نہیں نسبت ادھر جس سواری تے نبی دا نواسا بیٹھا ہے او دا ادب کرنا ہے اتے نہیں بہندا تھلیوں لنگنا ہے تے جدے کندیاں تے نبی خود بیٹھا ہے ظالماں نو گالاں کڈنا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر صدیق کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ سواری کدی بنے بولو جیڑا وزن جبریل نہیں چک سکیا وہ وزن میرے صدیق نے چک لیا اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں چڑھ گئے کتھے غارِ ثور ذرا ٹھہر ونج سرکارے پہلے صاف کرے ساں غارے میں صدقے لکھ لکھ واری ساڑھی ازلاں توئے یاری گل بڑی پیاری ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر صدیق ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پر نہ پیر سوراخ تو چاوے کیوں ہے نیند حضور تے تاری ساڑھی ازلاں توئے یاری ادھر آنسو ڈگے چہرہ مصطفیٰ دے میں کیا صدیق کوئی روندہ ہے وہ دے آنسو مکے دیاں گلیاں چھ ڈگ دینے کوئی روندہ ہے وہ دے آنسو کربلا دی تبدیرے تے ڈگ دینے کوئی روندہ ہے وہ دے آنسو مدینے دیاں گلیاں چھ ڈگ دینے کوئی روندہ ہے وہ دے آنسو بدر احد تے میدان چھ ڈگ دینے صدیق میں تیری عظمت تو جگوار دیواں تو رونا تیرے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے ڈگ دینے اللہ تو مخاؤ تاریخ چکے نبی دا صحابی ایسا لے آؤ کہ نبی دے چہرے تے دے صحابی دے آنسو ڈگے اور سوائے صدیق اکھاں کھولیاں کالے ناگ نے ڈنگ مارے آتے ابو بکر کی آندے نے ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نواساں لانی سوکھی ہے نبانی بڑی اوکھی ایویں نہ کہنا لا بے آجے مرکے چتر بڑے پہنجے اللہ نے جوڑیاں جوڑیاں ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڑھی ازلاں توئے یاری ذرا ٹھہر ونج سرکارے اس تو پہلے کی پسروری کرے پیانے پیا دس دا خود قرآن صدیق دی کار گزاری ساڑھی ازلا تو ایک اور اٹھیا انہیں بڑی کمال دی گل کی دی سنا دیا محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنے دا ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیں دا ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں درفیق تاک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ تھانو سارے انو مدینے لے جا ایسے مہینے لے جا اوتھے نیڑے نہیں جے کوئی بھی جاندہ کئی نا اوتھے روزے دے نیڑے نہیں جاندے کیوں ایتھے ابو بکر و عمر ستے نے پھر منو نبی دی حدیث یاد آگئی فرمایا عمر جتھے تو ہوئے اوتھے شیطان چول جاندہ ہی نہیں اوتھے شیطان دا کی کام ہے کہوں جی تو ہی بھی سارے جیو تھوڑے نہیں یہاں جی ہونا ہے بول اور بول دے نہیں اللہ اکبر کبیرہ شیطان ہوتے جاندہ نہیں جتے عمر ہوئے یہ روزے دے کول نہیں جاندے میرے عمر دی دہشت یہ نہیں
دنیا تو ٹر گیا، عمر دہشت اجے بھی ہے. کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی لعین، الو دا پٹھا، الو دا چرخا اتنے نیڑے نہیں جانا، نہ قیامت تک جانا ہے. کیوں؟ عمر ستا ہے، مذاق ہے، وہ بول دے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میں کیوں نہ کہہ دے ماں ہے لقب صدیق عتیق ازلاں تو سائیں دا رفیق تک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندہ ہاں. قیامت دا دن ہوئے گا، ابو بکر آئے گا، اللہ کی کہن گے فرشتیانو، بلکہ میں کدی سنا دیا مستدرک حاکم دی سکے بند. قیامت نو اللہ گسے چ ہون گے جدو میرے صدیق نو رب ویکھے گا، رب دا گسا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. واہ صدیق. اور ظالموں، نبی پاک نے فرمایا سی کسی نو گواز دویا باب الصلاۃ رہا، باب الجہاد رہا، باب الصدقہ، باب الریان، باب الجہاد. ابو بکر اندرے محبوب جی کو ایسا بھی خوش نصیب ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے جو آواز آئے گی. فرمایا وَأَنْتَ مِنْهُمْ صدیق ہونا جو تو ہوئے گا، جنہوں نے جنت دے 8 دروازے جو آواز پہ تو ہوئے گا. اور پھر حیران ہو جاؤ، حیران وہابیو حیران ہو جاؤ. ہاں، حضرت ابو بکر صدیق قید رضی اللہ تعالی، یہ 4 بیویاں سن، 3 بیٹے 3 بیٹیاں سن. بیٹا محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن عبداللہ بن ابی بکر، عائشہ ام کلثوم اسماء، 3 بیٹیاں. عبد الرحمن دی شادی ہوئی کدے نا؟ حضرت اسماء دے نال، وہ بھی عورت جدا نا اسماء. شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہویا. حضرت عبد الرحمن دے کر بیٹی پیدا ہوئی جدا نا ام فروہ رکھے. محمد بن ابی بکر دی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا قاسم. قاسم مدینے دے فقہا جو بہت بڑا فقیہ ہے. قاسم ابو بکر دا پوتا ہے، تے ایک ابو بکر دی، بولو تے صحیح، ام فروہ کی ہے ابو بکر دی. انہاں دوہاں دی شادی ہے. ام فروہ دے بطن دے وچوں ایک بیٹی پیدا ہوئی. ذرا غور کیجی، ام فروہ دی شادی، سوری، عبد الرحمن بن ابی بکر او دے کر بیٹی پیدا ہوئی جدا نا اسماء ہے. اسماء دی شادی قاسم نہ ہوئی. اسماء دے بطن جو بیٹی پیدا ہوئی ام فروہ. ام فروہ دی شادی علی دے بیٹے حسین، حسین دے بیٹے زین العابدین، زین العابدین دے بیٹے امام باقر نہ ہوئی. اس فروہ دے بطن جو پہلا بیٹا پیدا ہویا ہے جدا نائے جعفر صادق. حضرت جعفر دا قول ہے ولدتنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے منو 2 دفعہ جنم دیتا ہے. ابو بکر میرا دادا بھی ہے تے ابو بکر میرا نانا بھی ہے. جعفر صادق کو ابو بکر دا کی لگا؟ وہ بولو، پوتا بھی لگا تے دوتا بھی لگا. اگو جعفر صادق دے بیٹے تقی، نقی، حسن عسکری، 6 امام شیعہ دے، ابو بکر دے دوتے بھی نے پوتے بھی نے. اور ظالمہ ابو بکر دے ایمان تے شک کرنا، اپنے 6 امام تے ثابت کر. لیاؤ اپنے 6 امام کی تو لیاؤ. پوری لڑی ابو بکر صدیق دی، پوتے بھی دوتے بھی، 2 نسبتان دینا. اگے آئیے، حضرت علی دے کر بیٹا پیدا ہویا، نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا کہیں گا ابا جی نام محمد رکھیا ہے. دوسرا بیٹا پیدا ہویا، ابا جی نام؟ حضرت علی آندھے محمد تو بعد روح زمین تے عظمت دا مالک ہے تے ابو بکر ہی ہے. بیٹے دا نام کی رکھیا ہے. پھر تیجا بیٹا پیدا ہویا دا نام کی رکھیا ہے. چوتھا بیٹا پیدا ہویا دا نام کی رکھیا ہے. 5واں بیٹا پیدا ہویا دا نام کی رکھیا ہے عباس، چاچے دے نام تے. پوچھن والا پوچھے علی چاچا پانچ بگانے پہلے. حضرت علی آدھے نے جنہوں رب نے اگے کیتا ہوئے علی انہوں نے کیویں پیچھے کر سکتا ہے؟ جنہوں رب نے اگے کیتا علی انہوں نے کیویں پیچھے کر سکتا ہے؟ حسن دی شادی ہوئی، بیٹا پیدا. ابا جی نام فرمایا ابو بکر. پھر بیٹا فرمایا عمر.
حسین دے گھر بیٹا پیدا ہویا. ابا جی نام فرمایا ابو بکر. ابا جی بھتیجے دا نام ہی ابو بکر, بھائی دا نام ہی ابو بکر. فرمایا حسین بیٹے علی چاہتا ہے جس گھر چلی داخل ہوئے کہ ابو بکر کھیلتا نظر آئے. ظالمو حیا نہیں جی ہوتی. یہ تھے پوتیاں دے نام ہی ابو بکر, بیٹے دے نام ہی ابو بکر. اور شہدائے کربلا دے اندر شہدائے کربلا دا ذکر کرتے ہو, لیکن منو یہ تو دسو ابو بکرو عمر دا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کربلا دے شہداء چ سب تو پہلے جنہیں شہادت نوش کی تھی ہے وہ ابو بکر بن علی ہے, پھر عمر بن علی, عثمان بن علی, پھر ابو بکر بن حسن, عمر بن حسن, عثمان بن حسن, 7ویں نمبر پہ ابو بکر بن حسین, پھر عمر بن حسین, پھر عثمان بن حسین. یہ 9 علی اصغر دا ذکر کر دے, ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ علی اکبر دا ذکر کر دے, ابو بکر و عمر دا ذکر کیوں نہیں کر دے؟ ظالمو حضرت علی نے پوچھا روئے زمین تے ابا جی سب تو افضل فرمایا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان. علی کہے اور تیری کتاب نہج البلاغہ, ہائے ہائے ہائے, کوفہ شہر, ایک بندے نے کہا نبی تو بعد اگر افضل تے علی ہے. حضرت علی نے کیا پورے کوفے چ منادی کر دیا, سارے لوگ جمع ہوئے, علی منبر تے تشریف لے آئے. فرمایا کوفے دے لوگوں سن لو, اس روئے زمین تے نبی تو بعد اگر افضل ابو بکر ثم عمر ثم عثمان, اور آج تو بعد جنہیں یہ کیا کہ نبی تو بعد علی افضل ہے, علی انہوں کوفے دے چوک سے لمحہ پا کے اسی درے لائے. اپنی نہج البلاغہ پر اس واسطے ابو بکر و عمر قید رضی اللہ تعالی عنہ, قیامت نو ابو بکر آئے گا. نا عمل صدیق دے تولو, در خلد برید کھولو, ریا دین تو سب کچھ وار دا, اج قرض لہندا ہاں, محبوب دے پہلے یار دا تینو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر السقم. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما, جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما, جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما, جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما. اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما, ساڈے گناہاں نو درگزر فرما, ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما. میرے اللہ جو سنیا ہے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما. میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما. میری اہلیہ دنیا تو چلیاں گئیاں اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں, اللہ میری اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا. اللہم ادخلها الجنت الفردوس وعیزها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم نور قبرها, اللہم برد قبرها, اللہم وسع قبرها, اللہم اجعل قبرها روضۃ من ریاض الجنہ. میرے اللہ تیری بندی جتھے لیٹی ہے اللہ دی قبر نو اپنے نور نہ منور فرما. اللہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا, جنت دا باغ بنا, حد نظر تک فراق فرما. میرے بھائی عبدالحفیظ دی قبر نو بھی جنت دی بغیچہ بنا. اللہ جتنے ساڑھے لواحقین عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما. اللہ میرے بھائی حافظ مقصود صاحب یوتھ فورس دے نوجوان اس مسجد انتظامیہ جو یہ سالانہ پروگرام ہر سال کراندے نے شان صحابہ اہل بیت دے حوالے نا, اللہ انہاں سارے ساتھیاں نو قیام
قیامت دے دن نبی دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرما، نبی دے اہل بیت دا قرب نصیب فرما، انہاں جوانہ دیاں جوانیاں چلا برکتاں عطا فرما، جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنہ بیٹیاں جو تشریف لے آئے اللہ انہاں ساریاں دا آنا قبول فرما، سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما، اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، اللہ جنہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ انہاں دے والدین دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا، ساڈے بھائی الطاف صاحب تشریف لے آئے، بھائی مرتضیٰ صاحب اور دیگر رفقا، اللہ بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما، صدیقی صاحب دے والد دی قبر جنت دی کیاری بنا، جنہ جنہ دے اللہ عزیز و قارب چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما، علماء دا تشریف رکھنا مولانا سلیمان یزدانی اور دیگر علماء اکرام اللہ سب دا تشریف فرمانا سننا سنانا اللہ قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔